من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال تعالى في مقام آخر إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم. حاضرین جمعہ، لاکھ تعریف باوقار بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، عزیز بچوں، پردہ نشین خواتین، ماؤں اور بہنوں، تمام قسم کی تعریفات اس وحدہ لا شریک خالق کائنات مالک ارض و سما کے لیے لائق و سزاوار ہے، جو ہمارا خالق، مالک، مربی، پالنہار سب کچھ ہے۔ درود و سلام نازل ہوں تمام انبیاء کرام پر، خصوصاً آخری نبی، محسن انسانیت، پیغمبر اسلام، رحمت للعالمین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جن کی کوششوں کے نتیجے میں دین اسلام صحابہ کرام رضی اللہ عنہم، تابعین اعظام، تبع تابعین اور سلف صالحین سے ہوتے ہوئے ہم اور آپ تک پہنچا۔ حاضرین جمعہ، اللہ رب العالمین کے فضل و کرم سے ہجری سال کا یہ پہلا مہینہ اور ہم اور آپ اس میں قدم رکھ چکے ہیں، یعنی جو مہینہ سایہ فغن ہے، تمام لوگ اس مہینے کو محرم الحرام کے نام سے جانتے ہیں، اور آج محرم کی 9ویں تاریخ، اور جب سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمان اور زمین کو بنایا ہے، گنتی میں مہینوں کی تعداد 12 ہے۔ ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منها 4 حرم۔ انہی 12 مہینوں میں سے ایک مہینہ لگاتار جو 4 مہینے ہیں
یعنی 12 مہینوں میں سے 4 مہینے ایسے ہیں جو حرمت والے ہیں، ذوالقعدہ، ذوالحجہ، محرم اور رجب، یہ 4 مہینے جو ہیں حرمت والے ہیں، یعنی ان مہینوں کی قدر و قیمت یہ اللہ رب العالمین کے یہاں بڑی ہی عظیم الشان ہے۔ ہمیں اس میں نیکیوں کو زیادہ سے زیادہ بجا لینا چاہیے۔ ویسے تمام مہینے اپنی جگہ پر اجر و ثواب والے ہیں، گناہوں سے بچنا چاہیے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان مہینوں کو حرمت والا قرار دیا ہے، اس ناحیے سے ہمیں زیادہ سے زیادہ نیکیاں انجام دینی چاہیے اور برائیوں سے رک جانا چاہیے۔ سب سے پہلی چیز ہمیں اپنے مقصد کو پہچاننا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں پیدا کیوں کیا، اللہ رب العالمین نے دنیا میں ہمیں کیوں بھیجا، یہ سب سے پہلا سوال ہے جو اپنے گریبان میں ہمیں جھانک کر کے سوال کرنا اپنے دل سے کہ وجہ کیا اللہ رب العالمین نے ہمیں اشرف المخلوقات بنایا، انسانوں میں سے اللہ نے ہمیں کیوں بنایا، بنی آدم کی اولاد میں سے اللہ رب العالمین نے ہمیں کیوں بنایا، کیا وجہ ہے اللہ نے ہمیں پیدا کی، اس کا ایک سادہ سا جواب قرآن مجید نے دیا، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، ہم نے انسانوں کو اور جناتوں کو صرف اور صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا، ہم ان سے کھانا اور روزی طلب نہیں کرتے ہیں، صرف اور صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے تاکہ وہ عبادت بجا لائے۔ اسی لیے ہم اور آپ کہتے ہیں کہ رکوع اللہ کے لیے، سجدہ اللہ کے لیے، یہ ساری چیزیں خاص ہیں، نظر و نیاز اللہ کے لیے، حج اور عمرہ اللہ کے لیے، ڈر اور خوف اللہ کے لیے، خشیت، انابت، توبہ، ساری چیزیں عبادت کی جتنی قسمیں ہیں سب اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہے۔ میرے زندگی کا مقصد، میرے دین کی سرفرازی، میں اسی لیے مسلمان، اسی لیے نمازی، ہماری زندگی کا مقصد صرف اور صرف ایک ہے، اللہ کی عبادت کرنا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مخلوقات میں سے 3 چیزوں کا تذکرہ کیا کہ ہم نے آدم کو مٹی سے پیدا کیا، فرشتوں کو ہم نے روشنی سے پیدا کیا، اور جنوں کو ہم نے آگ اور بھڑکتی ہوئی آگ سے پیدا کیا۔ یہ تینوں چیزوں میں ایک فرشتے جو مخلوقات فرشتوں کی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی عبادت کے لیے خاص کر لیا، یہ گناہ کا کام نہیں کرتے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا میں جس میں شامل ہے وہی کام انجام دیتے ہیں۔ وَلَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ، وہ اللہ کی نافرمانی نہیں کرتے، جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں حکم دیا ہے اسی کو بجا لاتے ہیں۔ حاضرین جمعہ، فرشتوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی عبادت کے لیے خاص کر لیا، اور ایسی ٹوٹ کر عبادت کی سدرۃ المنتہا، بیت معمور جو 6 یا 7ویں آسمان پر ہے، آپ نے سنا ہوگا کہ 70,000 فرشتے ایک وقت میں داخل ہوتے ہیں اللہ کی عبادت کے لیے، پھر قیامت تک ان کی باری، جب ایک مرتبہ عبادت کر کے نکل جاتے ہیں تو قیامت تک ان کی باری نہیں آتی۔ یعنی اتنی زیادہ پیداوار، اتنی زیادہ مقدار میں اللہ رب العالمین نے فرشتوں کو بنایا۔ 70,000 فرشتے بیت معمور میں ایک مرتبہ اگر داخل ہو جائیں تو جب قیامت آئے گی تب تک ان کی باری ہی نہیں ہے۔ اب آپ اندازہ لگائیے کہ کتنی مخلوقات میں سے کتنی چیزیں ایسی ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت میں صبح و شام گزار رہی ہے۔ اور رہی بات انسانوں کی، رہی بات جنوں کی، تو اللہ رب العالمین نے فرمایا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، ہم نے انسانوں اور جناتوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ اور شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ عبادت نام ہے، اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الاقوال والافعال والظاہرۃ والباطنہ۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ عبادت کہتے ہیں، عبادت ایک ایسا جامع نام ہے، اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه، کہ ہر وہ عمل، ہر وہ قول، ہر وہ فعل جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ پسند کرتے ہیں، جس سے اللہ راضی ہو جائے، چاہے وہ اعمال اور افعال ہمارے ظاہر ہوں چاہے باطن ہوں،
یعنی کہ انسان جو بھی عمل کرے اور جس سے اللہ خوش ہو جائے اسی کا نام عبادت ہے۔ سلام کرنا، راستے سے ہڈی کانٹا پتھر ہٹا دینا، کسی کو ہنسا دینا، کسی کے دکھ اور درد کو دور کر دینا، یعنی اتنی چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں، یہ بھی ایک عبادت ہے۔ جہاں آپ حج اور عمرہ کرنے جاتے ہیں اپنی مال کو لگا کر کے، اپنے وقت کو لگا کر کے، اتنا بڑا وہ بھی عبادت ہے۔ تو صرف آپ کا مسکرا کر اپنے بھائی سے ملنا یہ بھی عبادت ہے، کسی کو صحیح راستہ بتا دینا یہ بھی عبادت ہے، رکوع اور سجدہ یہ بھی عبادت ہے، ڈر اور خوف یہ بھی عبادت ہے، دعا اور سلام یہ بھی عبادت ہے، راستوں کو صفائی و ستھرائی میں تبدیل کرنا یہ بھی عبادت ہے۔ تو آپ کو معلوم ہوا کہ عبادت کہتے ہیں ہر چھوٹا اور بڑا عمل جس سے اللہ راضی ہو جائے، جس سے اللہ راضی ہو رہے ہیں وہ عبادت ہے، چاہے چھوٹا ہو یا بڑا، میڈیم ہو یا چھوٹا یا بڑا، اس سے مطلب نہیں، اللہ راضی ہو جائے اسی کا نام عبادت ہے۔ حاضرین جمعہ، ہمیں زیادہ سے زیادہ اللہ کی عبادت کرنی چاہیے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت میں اپنی زندگی کو صرف کرنا چاہیے۔ ابھی ہمارا حج سے فارغ ہوئے، عمرے سے فارغ ہوئے، قربانی سے فارغ ہوئے، عرفہ کے روزے رکھے، اللہ رب العالمین کی عبادت میں مشغول ہوئے ہیں، پھر اللہ رب العالمین نے عبادت کا مطالبہ کیا ہوا ہے۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں افضل الصیام بعد رمضان شہر اللہ المحرم۔ عبادت اللہ نے جب اسی لیے ہمیں پیدا کیا ہے تو یکے بعد دیگر عبادتیں سلسلہ وار ہیں۔ ایسا نہیں کہ ایک انسان کسی خاص دن میں اللہ کی عبادت کر لے باقی میں غفلت کا شکار ہو جائے، ایسا نہیں ہے کہ ایک انسان ایک جمعہ کی نماز پڑھ لے پھر جمعہ ہی میں آئے، ایسا نہیں، نماز پنجگانہ ہے، سنن ہے، نوافل ہے، دیگر خیر کے کام۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خاص اس مہینے کے حوالے سے اس مہینے کو اجاگر کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ آپ نے جب روزہ رکھا رمضان کے تو وہ ہے اس کے بعد افضل روزہ، سب سے اہم جو ہے وہ محرم الحرام کے روزے۔ محرم کے اندر روزہ رکھنا بہت سارے احباب کو پتہ بھی نہیں، لوگ بدعات اور خرافات میں مشغول ہو گئے، سنتیں بدعات میں لوگوں نے تبدیل کر دی، بدعتیں سنتوں کی جگہ لے کر کے اور اپنا سر اونچا کر کے اور لوگ اس طرح سے کام انجام دے رہے۔ افضل الصیام بعد رمضان، افضل روزہ رمضان کے بعد شہر اللہ المحرم، یہ محرم کا روزہ ہے، ہمیں اس میں روزہ رکھنا چاہیے۔ اور اللہ کا کرم ہے، لائق مبارکباد ہے، وہ مائیں اور بہنیں، وہ تمام احباب، اللہ انہیں جزائے خیر دے جنہوں نے اس سنت کو زندہ کیا۔ آج 9ویں محرم ہے اور 9 محرم کا روزہ انہوں نے رکھا ہوا۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مکہ سے مدینہ پہنچے تو دیکھا کہ لوگ روزے سے ہیں۔ آپ نے سوال کیا کہ بھائی کیا وجہ ہے؟ لمبی تاریخ ہے، مختصر میں عرض کرنا چاہوں گا کہ سوال کے جواب میں کہا گیا کہ یہ لمبی تاریخ سے جڑی ہوئی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مصر کے اندر فرعون اور ان کی لاؤ لشکر سے، ان کی ظلم اور زیادتی سے موسیٰ اور ان کے ماننے والوں کو اللہ نے چھٹکارا نصیب دیا تھا، یہی 10 محرم کی تاریخ تھی۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ظلم اور زیادتی کرنے والوں کو، فرعون اور اس کی لاؤ لشکر کو دریا کے اندر، سمندر کے اندر ڈبو دیا تھا، وہ تاریخ سے جڑی ہوئی ہے۔ اس موقع پر موسیٰ علیہ السلام نے روزہ رکھا۔ یہودیوں نے جب یہ ذکر کیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ نبی تھے، ہم نبی ہیں، اور زیادہ لائق اور مناسب یہ ہے کہ ان کی اقتداء کی جائے، حق یہ ہے کہ ہم بھی روزہ رکھیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے روزہ رکھا اور مدینہ کے ارد گرد جتنی بستیاں تھیں سب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منادی کرا دی، اعلان کرا دیا کہ لوگوں کو اعلان کر دو لوگوں کے اندر کہ آج روزے سے رہے۔ آج ایک لمبی تاریخ سے، ایک اہم تاریخ اور ہسٹری سے یہ واقعہ جڑا ہوا ہے، لوگوں کو روزہ رکھنے کا حکم دے دو۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک اور اہم بات رکھی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ تو یہودیوں کی مطابقت ہو رہی ہے، 10 محرم الحرام کا روزہ ہم بھی رکھتے ہیں، وہ بھی رکھتے ہیں،
تو مطابقت ہو رہی ہے، دونوں کا میل جول ہو رہا ہے، آپس میں مل رہے ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر ایسی بات ہے تو انشاءاللہ اگر اگلے سال میں باحیات رہا تو 9 کا بھی روزہ رکھوں گا۔ یعنی یہودیوں کی مخالفت میں، اہل کتاب کی مخالفت میں یہ میں سال گزر جانے دو، اگر اگلے سال میں زندہ رہا تو 9 کا بھی روزہ رکھوں گا۔ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ اس کے کئی مراتب ہیں۔ ادنا درجہ ہے کہ انسان صرف 10 کا روزہ رکھے، اس سے تھوڑا اور اونچا 9 اور 10 کا روزہ رکھے، اس سے اور افضل 9 کا رکھے، 10 کا بھی رکھ لے، 10 کے ساتھ 11 کا بھی رکھ لے، یعنی یہ ایک دم مکمل چیز ہو گئی۔ اس لیے میرے بھائیوں ہمیں روزہ رکھنا چاہیے۔ الغرض ممکن ہے کہ کچھ احباب نہ اٹھ سکے ہوں، سحری نہیں کر پائے ہوں، کسی وجہ سے روزہ نہیں رکھ پائے ہوں، تو آنے والا دن 10 تاریخ ہوگی اور اس کے بعد 11 تاریخ ہوگی، 2 دنوں کا روزہ رکھ لے، اور بڑی فضیلت کا باعث ہے۔ ایسا نہیں کہ آپ بھوک اور پیاس برداشت کریں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی بھوک اور پیاس کی کوئی قدر نہیں کرے گا، ایسا نہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ بھی بتا دیا، سنو آپ روزہ رکھو گے آپ کے پچھلے 1 سال کے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ اب کون نہیں چاہتا ہے کہ ہمارے گناہ معاف نہ ہو؟ ہر شخص چاہتا ہے، مائیں اور بہنیں چاہتی ہے، تمام لوگ چاہتے ہیں کہ میں دودھ کا دھلا ہو جاؤں، ہمارے گناہ پاک صاف ہو جائے۔ تو آپ کو اپنے آپ کو حرکت میں لانی پڑے گی، آپ کو عمل کرنا پڑے گا، اللہ رب العالمین کی راہ میں بھوک اور پیاس کو برداشت کر کے دکھانا پڑے گا کہ ہم اللہ والے ہیں، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور اتباع کرنے والے۔ صحابہ نے کر کے دکھایا، ان کے نقش قدم پر چلتے ہوئے ہم بھی اللہ کے ماننے والے ہیں۔ ہمارے یہاں کوئی ڈھول تاشا نہیں، ہمارے یہاں کوئی بدعت اور خرافات نہیں، صرف روزہ جو ثابت ہے ہم وہ کر کے دکھائیں گے، اور یہ چیز ہونی چاہیے۔ حاضرین جمعہ، معوذ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ منادی مدینہ کے اندر کرا دی تو ہم بھی روزہ رکھتی تھی اور اپنے بچوں کو بھی روزہ رکھواتی تھی۔ عجیب اتفاق ہے کہ نیکیوں میں ہم اور آپ اپنے اہل و عیال کو شامل نہیں کرتے، ہم اور آپ اپنے اہل و عیال کو ضرور شامل کریں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ باری الہ ہمیں تمام امت مسلمہ کو صحیح سمجھ عطا فرما، سنت کی اتباع اور پیروی کی توفیق عطا فرما۔ محرم الحرام کے اندر جو افعال سنت سے ثابت ہے، باری الہ دل و جان سے اسے ادا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ بدعت و خرافات ہیں، باری الہ تو ہمیں اسے توبہ کی توفیق عطا فرما۔ بارک اللہ لنا و لکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم، انہ تعالی جواد کریم ملک بر رؤوف الرحیم۔ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار۔ حاضرین جمعہ، محرم الحرام کے روزے کے تعلق سے آپ سماعت فرما رہے تھے۔ ایک حدیث جو آپ کے سامنے صحیح بخاری کی پیش کی گئی کہ ربیع بنت معوذ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اعلان کرا دیا کہ بھائی محرم الحرام کی 10ویں تاریخ کا روزہ رکھو، اور وجہ آپ نے سماعت فرمایا، تو وہ فرماتی ہے کہ ہم بھی روزہ رکھتے۔ وہ ایک خاتون ہے، کہتی کہ ہم تمام عورتیں محرم الحرام کے 10ویں تاریخ کی روزہ رکھی ہوئی تھی، اور بچوں کو بھی ہم نے اس میں شامل کیا ہوا تھا۔ اور عجیب اتفاق کہ بچے جب بھوک کی وجہ سے رونے لگتے، روزہ رکھے ہیں بچے کھانا مانگتے،
بھوک کی وجہ سے رونے لگتے تو ہم انہیں کھلونے ان کے سامنے پیش کر دیتے تاکہ اس میں مشغول ہو جائے اور شام ہو جائے، سن سیٹ ہو جائے، سورج ڈوب جائے اور افطاری کا وقت ہو جائے۔ سبحان اللہ، کتنی پیاری وہ مائیں تھی، کیا کردار تھا، کتنا زبردست، ان کا سوچ اور فکر کتنا بہترین تھا کہ نیکیوں میں بچوں کو بھی شامل کرتی، اپنے اہل و عیال کو شامل کرتی، اور بچے جب بھوک سے رونے لگتے تو ایسا انداز اختیار کرتی کہ کسی بھی حساب سے ان کا بھوک جو ہے وہ کھیل میں لگ جانے کی وجہ سے وہ اس کو بھول جائے۔ حاضرین جمعہ، کیا مزاج تھا لوگوں کا، کاش کہ ہمارے بھائیوں کے ذہن و دماغ میں، ماں اور بہنوں کے ذہن و دماغ میں کچھ ایسا ماحول پیدا ہو کہ نیکیوں میں خود شامل ہوں اور بچوں کو شامل کرے۔ ہمارے یہاں مزاج یہ ہے کہ اگر نیک کام بچوں کو اگر حوصلہ افزائی دی جائے نہیں کرتے تو انہیں مارا جاتا ہے، برا بھلا بولا جاتا ہے، اور اسی طریقے سے نہ جانے کون کون سے القاب دیے جاتے ہیں۔ یہ چیز کارگر نہیں ہے۔ حوصلہ افزائی چاہتے تو آپ انہیں گفٹ دیجئے، اچھے نام سے یاد کیجئے، صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے واقعات ان کے سامنے رکھیے۔ معوذ ہے، یعنی یہ انصاریہ عورت جو آپ کے سامنے بیان کر رہی ہے، کھلونا پیش کر کے انہیں سورج ڈوبنے تک بہلائے رکھتی تھی۔ اے کاش کہ ہم اپنے بچوں کو اس طریقے سے سبق کرتے، انہیں سکھاتے اور بتاتے، کچھ ایسا انداز اختیار کرتے تاکہ ہمارے بچے ہمارے ساتھ نماز میں رکوع کرے، ہمارے بچے ہمارے ساتھ سجدہ کرے، ہم جب روزہ رکھیں تو ہمارے بچے بھی روزہ رکھیں، ہم جب فجر کی نماز میں شریک ہوں، ہمارے بچے پیچھے پیچھے بھاگتے ہوئے مسجد میں شریک ہوں۔ تبھی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اے لوگوں، اپنے آپ کو، اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچا لو۔ کیسے بچاؤ گے آپ؟ ہم نماز نہیں پڑھتے، روزہ نہیں رکھتے، بدعات میں مشغول ہیں، کیا منہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو دکھائیں گے؟ بے شمار باتیں ہیں عرض کرنے کی۔ حاضرین جمعہ، کچھ ایسا انداز اختیار کیا جائے کہ ربیع بنت معوذ کا یہ واقعہ یہ مائیں اور بہنیں یاد رکھیں کہ وہ روزہ رکھتی تھی اور اپنے بچوں کو روزہ رکھواتی تھی، اتنا بہترین انداز اختیار کی ہوئی تھی کہ بچے جب بھوک برداشت نہیں کر سکتے، رونے لگتے، امی سے کھانے کا مطالبہ کرتے تو وہ کھلونا ان کے سامنے پیش کر کے ان کا دل بہلا لیتی تھی، لیکن روزہ توڑنے اور توڑانے کا کوئی ماحول ان کے اندر نہیں تھا۔ آج ہمارے یہاں ہے کہ بچے کو اسکول بھیجنے کے لیے پورا گھر فجر سے پہلے اٹھ سکتا ہے، ٹفن تیار کر سکتے ہیں اور گھر سے اسکول پہنچا سکتے ہیں۔ نیند توڑوا کر کے اچھی بات ہے، ہونی چاہیے، فیوچر بنانے کا مطالبہ ہے اور اکانومی کو بنانے کا مطالبہ ہے، اس سے شریعت آپ کو روکتا نہیں ہے، لیکن شرعی معاملے میں ہمارا بہت پیچھے ہے۔ سنڈے کے دن کم از کم بچوں کو نہیں اٹھاتے، اور اسی طریقے سے سنیچر کے دن بھی بچوں کو نہیں اٹھاتے کہ کم از کم مسجد میں پہنچے۔ ہفتے کے دن اور اسی طریقے سے اتوار کے دن اور دنوں میں بھی بچوں کو ہمیں پیش کرنا چاہیے، کم از کم مسجد میں تشریف لائیں، انہیں ادر ایکٹیویٹی میں شامل کرنا چاہیے، لیکن ہم اور آپ اس سے بہت زیادہ پیچھے۔ الغرض حاضرین جمعہ، یہ جو ماحول ہمارے سامنے ہے، بدعات اور خرافات کا بول بالا ہے، اس سے لوگوں کو کم از کم دعوت و تبلیغ کے سوارے سے اس سے دور کرنے کی کوشش کریں۔ تعزیہ داری، کتنی چیزوں کا ہم اور آپ نام لیں گے، 360 دن ہے، اس سے کہیں زیادہ بدعتیں ہیں۔ علماء کرام نے انسائیکلوپیڈیا بدعت کے نام سے موٹی کتابیں لکھ ڈالی ہے، کتنی چیزیں آپ لکھتے جاؤ گے، دن کم پڑ گئے، اتنی بدعتیں لوگوں نے ایجاد کر لی۔ سنت سے لوگوں کو نفرت ہو گیا ہے۔ تعزیہ تھا، تعزیہ کے معنی ہوتے ہیں اگر کسی کا انتقال ہو جائے اس کے گھر پہ جا کر کے اس کو تسلی دینا، اس کے گھر پہ جا کر کے اس کو دکھوں کو دور کرنا، اس کا نام ہے تعزیہ۔ اور لوگوں نے اس کو بدل دیا، حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر کی شبیہ دے کر کے، علم کا نام دے کر کے، سبیلے لگا کر کے، کیا کیا بدعتیں اور خرافاتیں لوگوں نے گڑھ رکھی ہے، نعوذ باللہ۔ اللہ پوری امت مسلمہ کو توبہ کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ باز، یہ کھمچی اور یہ تار اور اسی طریقے سے نہ جانے پنی وغیرہ لگا کر کے اس کو بنا کر کے اس کے نیچے سے بچوں کو گزارنا، سبز اور ہرے کپڑے پہنا کر کے امام حسین کا فقیر بنا دینا، یہ میرے بھائیوں شریعت سے اس کا کچھ بھی لینا دینا نہیں۔
اتنی محنت سے چھوٹے چھوٹے بچے علم کو اٹھائے ہوتے ہیں، جو کرنا تھا وہ کر نہیں پا رہے ہیں، جو نہیں کرنا ہے، غیروں سے مشابہت ہے، غیروں کا تہوار ہے، اس سے لوگوں نے اس کو اپنے گھر کر لیا، لوگ اس پر عمل کر رہے ہیں۔ روزہ رکھنا تھا تو سبیلے لگا کر کے مختلف چیزیں بانٹ کر کے کیا یہ دکھا رہے ہیں۔ ہمیں اس سے کوسوں دور رہنے کی ضرورت ہے۔ ہم اپنے بچوں کو کم از کم اتنا بتائیں کہ آج کے دن خاص طور سے صرف اور صرف 9 تاریخ اور 10 تاریخ یا 10 تاریخ اور 11 تاریخ کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف روزے کا حکم دیا ہے، روزہ رکھنا ہے، بھوک اور پیاس برداشت کر کے اس واقعہ کو یاد دلانا۔ اور کون نہیں جانتا، کون سا ایسا دن نہیں ہے امت مسلمہ میں کسی کا انتقال اور نہ ہوتا ہو۔ آئے دن لوگوں کی واقعات اور ہم اور آپ سنتے رہتے کہ فلاں کا انتقال ہو گیا، فلاں کا ایکسیڈنٹ ہو گیا۔ اگر اتفاق سے حسن اتفاق 10 محرم الحرام سن 61 ہجری میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی قضا قدر، اللہ کی مرضی، اللہ کی مشیت، اللہ کی چاہت، ان کی تقدیر میں یہی لکھا تھا کہ سن یعنی 10 محرم الحرام کے دن سن 61 ہجری میں امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہادت کے درجے پر فائز ہوں گے، یہ اللہ رب العالمین کی جانب سے تھی۔ تو اس میں یہ نوحہ، یہ ماتم، یہ سینہ کو بھی یہ کیا معنی رکھتا ہے؟ کیا اس سے پہلے اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت نہیں ہوئی؟ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے ابا جان عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور اسی طریقے سے حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بڑے بڑے کبار صحابہ کرام جو شہادت کے درجے پر فائز ہوئے، کیا یہ سانحہ کم ہے؟ لیکن لوگوں نے غلط رخ دے کر کے آج یہ کام انجام دے رہے ہیں۔ اس سے ہمیں توبہ کی سخت ضرورت ہے۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری بیٹی، سب سے بڑی بیٹی زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے بیٹے کا انتقال ہو گیا۔ آپ کے نواسے ہیں، آپ کو تکلیف ہوئی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً حکم دیا کہ اے میری پیاری بیٹی صبر کرو، اِنَّ لِلَّهِ مَا أَخَذَ وَلَهُ مَا آتَى وَكُلَّ شَيْءٍ عِندَهُ بِأَجْلٍ مُّسَمًّى فَلْتَصْبِرْ وَلْتَحْتَسِبْ۔ کیا فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ میری پیاری بیٹی صبر کرو، جو اللہ نے دیا ہے وہ اللہ کا ہے، جو اللہ نے لے لیا وہ بھی اللہ کا ہے۔ صبر کرو، اللہ سے اجر اور ثواب کی امید رکھو۔ نواسوں کا انتقال ہو رہا ہے، بیٹے کا انتقال ہو رہا ہے۔ ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ماریہ قبطیہ سے تھے، انتقال ہو گیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دل کی حال بیان کرتے ہیں کہ بے شک دل غمگین ہے، آنکھوں سے آنسو جاری ہو رہے ہیں، لیکن ہماری زبان مبارک سے وہی الفاظ نکلیں گے جس سے اللہ راضی رہے۔ ہم اپنی زبان مبارک سے کوئی ایسے کلمات، کوئی ایسی چیز قطعاً نہیں بکیں گے، قطعاً نہیں کہیں گے جس سے اللہ کے ناراضگی کا ذریعہ بن جائے۔ کون سا ایسا دن ہے، کون سی ایسی سال ہے، کون سا ایسا مہینہ ہے جس میں لوگ انتقال نہ ہوئے ہوں؟ تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹوں کا حال ہے، نواسوں کا حال ہے، بیٹیوں کا حال ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں، امت کو بتا رہے ہیں کہ صبر کرو، اللہ سے ثواب کی امید رکھو۔ جو اللہ نے دیا ہے اور جو اللہ رب العالمین نے لے لیا ہے سب اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہے۔ اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون۔ جو چلے گئے اللہ کے تھے، جو باقی ہے وہ بھی اللہ کے ہے، اور ہم بھی اللہ رب العالمین کی جانب سے جانے والے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور چیز بتا دی، لیسا منا، لیسا منا وہ ہم میں سے نہیں ہے، من ضرب الخدود، جو اپنے رخسار پر چاٹے مارے، جو اپنے منہ کو پیٹے، وشق الجیوب، اور اپنے گریبان کو پھاڑے، ودعا بدعوی الجاہلیہ، جاہلیت کے بول بولے، وہ ہم میں سے نہیں ہے، ہمارے طریقے سے نہیں ہے، ہمارا عمل نہیں ہے، قرآن مجید اور صحیح احادیث میں نہیں ہے۔ تو جب قرآن میں نہیں ہے، صحیح احادیث میں نہیں ہے، ہم نے کیا نہیں ہے، اللہ رب العالمین کے ناراضگی کا ذریعہ اور سبب ہے یہ عمل، تو ہم کیا ہو گیا؟ ہمیں کہاں گئی ہماری عقل؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں عقل سے نوازا ہے، دیکھنے کے لیے 2 آنکھیں دی ہے، بولنے کے لیے زبان دی ہے، سوچنے اور سمجھنے کے لیے دماغ ہے۔ کہاں ہم پاگل ہو گئے، کہاں جا رہے ہیں؟
کیا کر رہے ہیں؟ کیا یہ صحابہ کرام کا طریقہ تھا؟ کیا یہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے ایسے کیا ہے؟ مکہ اور مدینہ میں ایسے ہوتا ہے؟ احادیث کی کتابوں میں یہی لکھا ہے کہ ہر تاریخ، ہر 10 تاریخ کو آپ ڈھول اور تاشے بجاؤ، تعزیہ بنا لو، علم نکالو، مرثیہ گاؤ، پتہ نہیں کیا کیا کرو، سینہ کوبی کرو۔ نعوذ باللہ میرے بھائیوں، اسے توبہ کی سخت ضرورت ہے، توبہ کی سخت ضرورت ہے۔ اور اللہ کا کرم ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں شرک سے پاک کر دیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں بدعات سے کوسوں دور رکھا ہے۔ ہمارے اندر خامیاں انسان ہونے کے ناطے کوتاہیاں ہو جاتی ہے، کبھی نمازیں چھوٹ جاتی ہے، کبھی زبان سے کچھ نکل جاتا ہے، لیکن کم از کم اللہ تبارک و تعالیٰ کی ناراضگی کا ذریعہ جو تھا، شرک اور بدعت جو سب سے بڑی گناہ کے کام تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں پاک کر دیا، اللہ نے ہمیں صاف کر دیا۔ امید یہی ہے کہ ہماری سوسائٹی سے کب پاک ہوں گے، ہماری سوسائٹی سے کب صاف ہوں گے۔ ایک مرتبہ آپ نے نوحہ کر لیا جو منع تھا، ایک مرتبہ آپ نے ماتم کر لیا جو منع تھا، لیکن آئے ہر سال یہ چیزیں آپ انجام دے رہے ہو۔ جیسے ہی محرم کی نئی تاریخ آتی ہے، اسلامی سال کا پہلا مہینہ آتا ہے، لوگ غموں میں اپنی خوشی کو تبدیل کر دیتے ہیں، اپنی چارپائی الٹ دیتے ہیں، سبز رنگ پہن لیتے ہیں، کالے کپڑے پہن لیتے ہیں، علم بنا لیتے ہیں، ڈھول و تاشوں کا سہارا لیتے ہیں، اسٹیج لگا کر کے نعوذ باللہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کی معجز ہستی، جس کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے صحابہ کو برا بھلا مت کہو، برا بھلا مت کہو، انہیں گالیاں مت دو۔ ایک سیکنڈ جس بھی صحابی اللہ رب العالمین اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت میں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میں رہ کر کے گزار دی ہے، پوری زندگی آپ سجدے میں پڑے رہو، ان کے مقابلے تک نہیں پہنچ سکتے۔ میرے صحابہ کو برا مت کہو، اللہ کی قسم اگر آپ سونے یعنی احد پہاڑ کے برابر اگر آپ سونا خرچ کرو اور وہ 1 مد یا آدھا مد 600 گرام یا اس سے کم رائی بھی خرچ کر دے، اور آپ کا احد پہاڑ کے برابر خرچ کیا ہوا سونا ان کے اس آدھے مد کے برابر 1 مد کے برابر بھی نہیں ہو سکتا۔ یہ صحابہ کا مقام تھا کہ جن کی آنکھوں نے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کیا۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہستیاں ہیں جو دل کے سچے تھے، بات کے پکے تھے، علم کا دریا تھا، عمل کے پیکر تھے، عرش والے نے جن کی صداقت کا اعلان کیا، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، جن کے پائے مبارک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ساتھ چلے ہیں، جن کی آنکھوں نے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کیا ہے، جن کے کانوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمودات سنے ہیں، جن کے کانوں نے اور جن کی پوری زندگیاں ان اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی مبارک اور ان کے فرمودات میں گزر گئی ہے۔ ہم اپنی گندی زبانوں سے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یزید رحمہ اللہ اور دیگر صحابہ کرام کو لے کر کے لان تان کرنے کے لائق قطعا نہیں ہے۔ ہمیں حسن ظن رکھنا ہے، اچھی باتیں کہنی ہے۔ جب ہم مردے کو برا بھلا نہیں کہہ سکتے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مردے کو برا بھلا نہ کہو۔ بھائی وہ دنیا میں تھے، اب اللہ کو پیارے ہو گئے، برا کہہ کے کیا پاؤ گے؟ میرا انتقال ہو جائے اور آپ بولو امام صاحب ایسے تھے، کیا مطلب؟ یا میری نیکی میں آپ اضافہ نہیں کر سکتے لیکن اپنے گناہ میں آپ اضافہ کر سکتے ہو، تب مردوں کو برا بھلا کہنا منع ہے۔ اتنی معجز ہستیوں کو آپ برا بھلا مائک لگا کر کے پوری امت کے سامنے غلط روایات کا سہارا لے کر کے آپ برا بھلا بولتے اور ڈر نہیں لگتا کہ آسمان کہیں پھٹ نہ جائے، زمین کہیں پھٹ نہ جائے اور ہم اللہ رب العالمین کے غضب کے شکار ہو جائے؟ الغرض میرے بھائیوں، آج کے خطبہ جمعہ کے اندر آپ کے سامنے جو باتیں رکھی گئی ہے، یہ مبارک مہینہ جس سے ہم اور آپ گزر رہے ہیں بڑی بابرکت مہینہ ہے، ہمیں روزہ رکھنا چاہیے۔ جو احباب آج روزہ نہیں رکھ سکے ہیں، ابھی 2 دن یعنی کہ 10 محرم الحرام اور 11 محرم الحرام روزہ رکھنا چاہیے۔ اور یہ اشہر الحرم جو حرمت والے مہینے ہیں ان میں سے ایک مہینہ ہے، جتنی نیکی آپ کرو گے اللہ کے یہاں قدر کی جائے گی۔
تو نماز کی پابندی کرو، قرآن مجید کی تلاوت کرو، ذکر و اذکار کرو، صدقہ و خیرات میں آگے بڑھو، اپنے بال بچوں کو اس میں شامل رکھو۔ اس کے علاوہ جتنی خرافات بیان کی جا رہی ہے سب شیعوں اور روافض کی جانب سے آئی ہوئی ہے، اور اسی طریقے سے اس کا کوئی سر اور پیر نہیں ہے، کوئی صحیح طرح سے ثابت نہیں ہے۔ جو بھی برا بھلا بولا جاتا ہے وہ اپنے اعمال کے اندر ساری چیزیں درج کر رہے ہیں۔ کم از کم اگر آپ منع نہیں کر سکتے تو ایسی مجلسوں سے آپ دور رہو، ایسی مجلسوں کو اختیار کرو جہاں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث بیان کی جاتی، قرآن مجید کی تلاوت کی جاتی ہے، اللہ کے کلام کو پڑھ کر کے سنایا جاتا ہے۔ میرے مائیں اور بہنیں کان کھول کر سنیں، جو بھی وقت ہمارا گزر رہا ہے بڑا اہم ہے، عبادتیں اللہ کو بہت پسند ہے، چاہے چھوٹی ہو یا بڑی، ٹوٹ کر کے محنت سے سنت کے مطابق ہے، قرآن مجید نے گواہی دی ہے، تو آپ تھک کر کے محنت کر کے اس کو انجام دینے کی کوشش کرو۔ آپ کی دنیا کے اندر یہ تھکاوٹ، آپ کا چل کر کے مسجد میں آنا، بیدار ہو کر کے قرآن مجید کی تلاوت کرنا، بھوک اور پیاس برداشت کر کے روزے کا رکھنا بڑی قدر کی جائے گی اور محبت کی نگاہ سے دیکھا جائے گا۔ اس لیے ہم اور آپ اپنی قدر و قیمت کو سمجھیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ بار الہ ہمیں اس محرم الحرام کے مہینے میں جو اہم نے کیا ہے، سنت سے ثابت ہے، بار الہ تو اسے انجام دینے کی توفیق عطا فرما۔ بدعت و خرافات ہے، اسے توبہ کی توفیق عطا فرما۔ بار الہ تو ہماری تمام مساجد کی خاص طور سے مسجد حرام، مسجد اقصیٰ، مسجد نبوی کی حفاظت فرما، ہمارے مساجد کے حفاظت فرما، ہمارے اساتذہ کرام کے حفاظت فرما، جو بھی کسی حساب سے دین اور اسلام کو پھیلانے میں لگے ہیں بار الہ تو انہیں ایک بنا، نیک بنا، صحت و تندرست بنا۔ بار الہ جو بیمار ہیں شفاء کلی عطا فرما، جو قرض دار ہیں ان کے قرض کے ادائیگی کا کوئی ذریعہ سبیل اور راستہ نکال دے۔ بار الہ تو ہمیں قرآن مجید کی تلاوت کی توفیق عطا فرما، نماز پنجگانہ وقت پر جماعت کے ساتھ ادا کرنے کی توفیق عطا فرما، زبان کی حفاظت کی توفیق عطا فرما، رزق حلال کی توفیق عطا فرما۔ بار الہ تو ہمیں جب تک زندہ رکھ، اسلام پر رکھ، ہمارا خاتمہ ہو تو اسلام پر ہو۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب